بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 155 اور باب العبد یعتق بعضہ میں ہم آج بات کریں گے مشترکہ غلام کے بعض حصے کی آزادی کو دو متضاد شرطوں یا دو متضاد قسموں کے ساتھ معلق کرنا۔ شرط بھی ایک طرح کی گویا کی قسم بھی ہوتی ہے کہ اگر ایسا کام ہوا تو میرے اوپر یہ چیز لازم ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی گویا کی قسم ہوتی ہے۔ تو دو متضاد قسموں یا دو متضاد شرطوں کے ساتھ معلق کرنا، یعنی ایک غلام دو لوگوں کے درمیان مثلا مشترک ہے۔ ایک شریک کہتا ہے کہ اگر زید کل گھر میں داخل ہو گیا تو میرا غلام آزاد ہے، یعنی وہ اسی غلام کے اندر جو اپنا حصہ ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میرا حصہ آزاد ہے۔ دوسرا شریک بھی یہ کہتا ہے کہ اگر زید گھر میں داخل نہ ہوا تو میرا حصہ آزاد ہے۔ اب یہ دو متضاد شرطیں ہیں، ایک نے کہا کہ اگر زید داخل نہ ہوا تو میرا حصہ آزاد ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر داخل ہو گیا تو میرا حصہ آزاد ہے۔ تو یہ دو متضاد شرطیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک کا حانث ہونا یقینی ہے، تو جو حانث ہو جائے گا تو اس کی طرف سے پھر غلام صحیح بھی نہیں کرے گا۔ تو اس مسئلے کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، اگر دو شریکوں میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ إِن لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ غَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْآخَرُ إِن دَخَلَ فَهُوَ حُرٌّ فَمَضَى الْغَدُ وَلَا يُدْرَى أَدَخَلَ أَمْ لَا عَتَقَ النِّصْفُ وَسَعَى لَهُمَا فِي النِّصْفِ وَهَذَا عِندَ أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله يسعى في جميع قيمته۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ دو شریکوں میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں یعنی زید اس گھر کے اندر متعین کیا ہے گھر کو، اس گھر میں اگر کل داخل نہ ہوا تو میرا غلام میں سے یہ حصہ آزاد ہے، غلام ایک ہی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ ان دخل فهو حر، اگر وہ زید یعنی وہی زید اسی گھر کا کہا کہ اس گھر میں اگر داخل ہو گیا تو میرا یہی جو ایک غلام ہمارے درمیان مشترک ہے اس میں میرا حصہ آزاد ہے۔ غلام بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے، زید جس کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہی شخص ہے۔ تو دو متضاد شرطیں ہیں، تو لہذا دونوں میں سے ایک کا جھوٹا ہونا تو یعنی ایک کا حانث ہونا تو یقینی ہے۔ تو لہذا اگر زید گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے کہا تھا کہ اگر داخل ہو گیا تو میرا غلام آزاد ہے، تو وہ کہ زید گھر میں داخل ہو گیا ہے لہذا غلام آزاد ہو جائے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور ادھر سے اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر نہ داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے، تو لہذا ادھر سے وہ داخل ہو گیا لہذا غلام آزاد اس کا نہیں ہوا، اس کا حصہ آزاد نہیں ہوتا، اس کے حصے میں وہ صحیح کرے گا۔ لیکن اب اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، فَمَضَى الْغَدُ، کل گزر گیا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ زید داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر پتہ چل جائے تو پھر تو یقینی طور پر ایک حانث ہو جائے گا اور ایک کی قسم پوری ہو گئی ہے اور غلام آزاد نہیں ہوگا، اور یعنی ایک کی قسم پوری ہو گئی ہے اور اس کا حصہ آزاد ہو جائے گا، اور دوسری کی قسم پوری نہیں ہوئی تو لہٰذا اس کے لیے وہ غلام صحیح کرے گا۔ لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ پتہ نہیں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو یہ والا جو ہے وہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کی قسم پوری ہو جائے گی، لیکن اب معلوم نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ عتق النصف، اس غلام کا نصف مشترکہ طور پر یعنی شیوع اور غیر معین طور پر ہم یہ کہیں گے کہ اس غلام کا ایک نصف آزاد ہو چکا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کا آزاد ہونا یقینی ہے۔ وَسَعَى لَهُمَا فِي النِّصْفِ، اور دوسرے نصف میں وہ صحیح کرے گا لیکن لہما دونوں کے لیے، مطلب ہے کہ اب ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ کون حانث ہے کون نہیں ہے، لہذا ایک نصف ہم آزاد کر لیتے ہیں، ایک نصف کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلام صحیح کرے گا، اور وہ صحیح کر کے جو قیمت نصف کی لائے گا وہ روبو کر کے دونوں جو اس کے مالک ہیں ان کو دے دی جائے گی، دونوں شرکاء کو دے دی جائے گی، اس طریقے سے ہوگا، اور یہ شیخین کے نزدیک ہے۔
اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ وہی بات کہ صاحبین کا اپنا اصول اپنی جگہ پر یہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہیں دونوں شریک تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں کرے گا وہ دونوں کے لیے، بلکہ وہ صحیح بالکل بھی نہیں کرے گا، اور ایک دوسرے کے لیے وہ ضامن ہوں گے۔ اور اگر دونوں غریب ہیں، دونوں نادار ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وہ صحیح کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے تو لہٰذا وہ امیر کے لیے صحیح کرے گا، غریب کے لیے نہیں کرے گا۔ وہی جو پہلا مسئلہ جو پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا، بالکل بعینی ہی وہ اصول یہاں پر بھی صاحبین کا لاگو ہوگا، اگرچہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں صحیح کے معاملے میں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں شرکا غریب ہوں۔ اگر دونوں امیر ہوں تو پھر امام ابو یوسف اللہ کا یہ قول نہیں ہے، یا ایک غریب ہو یا ایک امیر ہو، پھر بھی امام ابو یوسف اللہ کا وہ پہلا قول ہے جو ہم نے اس سے پچھلے سبق میں صاحبین کا ذکر کر دیا۔ امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی ہوگا، باقی تو یہی ہوگا کہ اگر دونوں امیر ہیں تو صحیح نہیں کرے گا غلام، اگر دونوں غریب ہیں تو پھر صحیح کرے گا، اور اگر ایک امیر ہے غریب ہے تو امیر کے لیے صحیح کرے گا، غریب کے لیے نہیں کرے گا۔ ساری تفصیل آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو مسئلہ ہے آپ اس کو اس صورت میں لیں گے کہ یہاں پر صاحبین کے نزدیک جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے صحیح کا، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دونوں غریب ہیں، تاکہ یہ مسئلہ اس صورت میں پھر ٹھیک بنے۔ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں امام ابو یوسف اللہ بھی صحیح کا کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ بھی صحیح کا بول رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ وہ صورت ہے اس وقت جو ان کے غریب ہونے کی حالت کی ہے۔ لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یسا فی جمیع قیمتی، نصف قیمت میں صحیح نہیں کرے گا بلکہ جمیع قیمت میں صحیح کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المقضی علیہ بالسقوط السعایۃ مجہول، کہ وہ شریک، دو شریکوں میں سے وہ شریک جس کے اوپر جس کے خلاف ہم صحیح کے ساقط ہونے کا فیصلہ کریں گے وہ مجہول ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ غلام کس کے لیے صحیح کرے کس کے لیے نہ کرے، یعنی ان دونوں میں سے جو حانس ہوگا تو اس کے لیے صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس ایک نے قسم کھائی تھی کہ اگر زید داخل ہو گیا تو میرا حصہ آزاد ہے، دوسرے نے قسم کھائی تھی کہ اگر زید داخل نہ ہوا تو میرا حصہ آزاد ہے۔ لہٰذا اگر زید داخل ہو گیا تو ایک جس نے کہا تھا کہ زید داخل ہو گیا میرا غلام آزاد، یہ حانس ہو گیا نا، اب اس کی صحیح ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے کہا تھا کہ دوسرے شریک نے کہ اگر زید داخل نہ ہوا تو میرا غلام آزاد ہے، مطلب یہ کہنا چاہتا تھا کہ زید داخل ہو جائے، اور زید داخل مثلا نہیں ہوا تو یہ حانس ہو جائے گا۔ تو اب دونوں کے میں سے جو حانس ہوگا اس کی صحیح ساقط ہو جائے گی، اور دوسرا جو حانس نہیں ہوگا اور اس کی شرط نہیں پائی جائے گی تو اس کے لیے غلام صحیح کرے گا۔ اب صحیح کے ایک کے حق میں ہم نے ساقط کرنا ہے اور ایک کے حق میں صحیح کو لازم کرنا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ زید داخل ہوا یا نہیں ہوا، شرط کا پایا جانا معلوم ہی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو سب کے لیے صحیح کرو، یہ امام ابو محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ لہذا مکمل ہر ایک کے لیے صحیح کرے گا۔ لہذا ولا یمکن القضاء علی المجہول، مجہول کے اوپر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ فصار کما اذا قال لغیرہ، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے دوسرے شخص کو کہا کہ لکا علی احدنا الف درہم، آپ کے ہم میں سے کسی ایک کے اوپر 1000 درہم ہے۔ یہ متعین نہیں کہ ہم میں سے کس پر ہیں، لیکن کسی ایک کے اوپر ہے، تو اب تو مجہول ہے، تو لہذا فإنه لا يقضى بشيء للجہالت، لہذا یہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جہالت کی وجہ سے۔ کذا ھذا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے، لیکن شیخین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ انا تیقنا بسقوط نصف السعایۃ، کیونکہ ہمیں یقین ہے نصف صحیح کے ساقط ہونے کا، کیونکہ دونوں میں سے چونکہ دونوں متضاد شرطیں ہیں، یا تو زید داخل ہوا ہوگا یا داخل نہیں ہوا ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی ہوگی، تیسری نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر زید داخل ہوا ہے تو ایک شریک حانس ہو جائے گا، اس کی صحیح ساقط، اور اگر زید داخل نہیں ہوا تو دوسرا شریک حانس ہو جائے گا جس نے کہا تھا کہ زید داخل نہ ہوا تو میرا غلام آزاد ہے، تو اس کی صحیح ساقط ہو جائے گی، پھر دوسرے والے کے لیے وہ صحیح کرے گا۔ تو نصف صحیح کا ساقط ہونا یہاں پر بہرحال یقینی ہے، لأن أحدهما حانث بيقين، کیونکہ ان میں سے ایک یقینی طور پر حانث ہے، اور ومع التيقن بسقوط النصف، نصف صحیح کے ساقط ہونے کا یقین ہونے کے باوجود کیف يقضى بوجوب الكل، کل کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے بھئی ساری کی ساری قیمت میں غلام صحیح کرے، اس کو ہم واجب نہیں کر سکتے۔ والجعارة ترتفع بالشيوع والتوزيع، اچھا اب اگر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہے ہی مجہول،
پتہ ہی نہیں ہے کہ کون حانس ہے اور کس کے حق میں صحیح ہم ساقط کریں، کس کے حق میں لازم کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہم دور کر سکتے ہیں۔ فرماتے والجہالت ترتفع، یہ جہالت اٹھ سکتی ہے، مرتفع ہو سکتی ہے بالشیوع والتوزیع، شیوع کے ساتھ، یعنی غیر معینہ طور پر غلام کے اندر ہم یہ کہیں کہ اس میں اس کا ایک نصف مشترکہ طور پر دونوں شریکوں سے روبرو کر کے آزاد ہو چکا ہے، بقیہ ایک نصف وہ غیر معینہ طور پر ہم تقسیم کر دیتے ہیں دونوں کے حصوں میں۔ توزیع کا معنی تقسیم اور شیوع کا معنی مشترکہ طور پر کر کے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نصف باقی ہے، اس نصف کے لیے وہ صحیح کرے گا دونوں کے لیے، لہذا گویا کہ دونوں شریکوں کا ایک ایک ربع ہم آزاد مانتے ہیں اور دونوں شریکوں کا ایک ایک ربع ہم ابھی تک غلام مانتے ہیں، اور اس کی وہ صحیح کر کے دونوں کو دے کر مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں، ہم گوئے کہ دونوں کو مقضی علیہ بنا لیتے ہیں، دونوں شریکوں کو۔ کما اذا اعتق احد، ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ کسی نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معینہ غلام کو، غیر متعین غلام کو آزاد کر دیا، تو لا بعینہ، نہ ہی اس نے اس کو متعین کیا ہے، او بعینہ، یا متعین تو کیا ہے ونسیہ، بھول گیا، کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے کس کو میں نے آزاد کیا تھا، ومات قبل تذکری، یاد کیے بغیر وہ مر گیا، اب البیان، یا اس کی وضاحت کیے بغیر مر گیا، تو اب اس صورت کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہر دونوں غلاموں کا کچھ کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے، آدھا آدھا، اور بقیہ آدھے میں وہ صحیح کر کے اس میت کے ورثاء کو دے دیں گے۔ وَيَتَأَتَّى التَّفْرِيعُ فِيهِ، اس کے بارے میں یعنی آگے تفریعات بھی آئیں گی اور اس بات کے اوپر کہ ان الیسار هل يمنع السعیۃ او لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق، کہ یہاں پر بھی اس مسئلے کے اندر بھی مالدار ہونا دونوں شرکاء کا کیا یہ سعی کو منع کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسی اختلاف پر جو پیچھے گزر گیا، تو ہم نے ذکر کر دیا اسی سبق کے شروع میں کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو پھر وہی کہ صاحبین اپنے اصول پر ہی ہیں کہ پھر صحیح نہیں کرے گا یہ غلام، اور اگر ایک مالدار ہے ایک غریب ہے تو پھر مالدار کے لیے کرے گا، اور اگر دونوں غریب ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ دونوں کے لیے وہ صحیح غیر معینہ طور پر کر سکتے، اور راجح قول بھی یہاں پر شیخین کا ہی ہے۔ یہ تو تھا وہ مسئلہ کہ ایک ہی غلام ہے، دو لوگوں کے درمیان مشترک ہے اور دونوں نے متضاد قسمیں کھا لی ہیں، تو لہٰذا جو قسم میں حانس ہوگا اس کی صحیح ساقط ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ کون حانس ہے کون نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے غیر معینہ طور پر ہم نے کہا کہ اس غلام کا نصف آزاد ہو چکا اور بقیہ نصف میں جو صحیح کرے گا وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔ لیکن اب فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ عَلَىٰ عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا، اب ایسا ہے کہ ہر ایک شریک کا اپنا غلام ہے اور انہوں نے اپنے غلام پر قسم کھا لی ہے،